ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا اول لأولیتہ والآخر الذی لا مؤخر لآخریتہ والباقی بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام قسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله المالك العلام الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلوات محمد. سامعین قدر، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو آباد و شاد رکھے. خداوند ذوالجلال آپ کا چالہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خداوند ذوالجلال قبلہ قمر نقوی صاحب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. قبلہ صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے. سامعین قدر، آج کا دن منسوب ہے سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رحمت للعالمین کے ساتھ. تو پہلا حصہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جس سے نسبت ہے آج کے دن کی، تو حضور کی شان میں آپ کو کچھ کلمات پیش کروں. حضور علیہ السلام اللہ اکبر کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. قرآن جن کا قصیدہ ہے یا اللہ ثنا، جو حضور کے نام پر بھی نہ بول سکے تو پھر اس سے سوچنا چاہیے وہ کیسا امتی. حضور علیہ السلام سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، جن کا قرآن قصیدہ ہے اللہ ثنا خان. اگر آپ کہتے ہیں تو میں تھوڑا سا قصیدہ آپ کو سناؤں، اجازت ہے؟ یہ جو قصیدہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ کسی راوی، کسی شاعر کا نہیں ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے. اگر آپ نے ساتھ دیا تو میں گفتگو بڑھا دوں گا، اگر آپ اسی طرح خاموش رہے تو میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں بھی بڑا دور سے آیا ہوں اور میں واپس بھی ہم نے جانا ہے، لہذا ٹھیک ہے تھوڑا سا ساتھ دینا ہے. اور مجھے دیکھ لیا ہے مجمع ماشاءاللہ بولنے والا ہے، ساتھ دے گا. قصیدہ سناؤں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں، اگر عظمت مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، شان مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، تو راویوں کی روایتوں میں مت دیکھو، قرآن کی آیتوں میں دیکھو. قرآن سے پوچھو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے
کہ شیعہ اپنے مجالس میں، اپنے ذکر میں، اپنے فکر میں بس علی کی بات کرتے. توجہ ہے؟ ایسی بات ہے یا نہیں؟ ہم علی علی کرتے ہیں کہ نہیں؟ یار پریشان کیوں ہو؟ وہ علی والا کیسا ہے جو پریشان ہو جائے؟ بولے نا ہمارے اوپر اعتراض ہے جی شیعہ کا چھوٹا ذاکر ہو بڑا ذاکر ہو جو عالم ہو کسی کو بھی دیکھو اگر وہاں چلے جاؤ ان کو علی کے علاوہ بات ہی نہیں آتی. یا حسن کی بات کرتے ہیں یا حسین کی بات کرتے ہیں یا ائمہ کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات ہی نہیں کرتے. توجہ ہے؟ ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے اور بالکل ان کا اعتراض بجا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ممبر سے علی علی ہوتا ہے، علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں. ہم زمانے کو علی علی کر کے بتاتے ہیں کہ جس کے غلام کی اتنی شان ہے اس کے آقا کی کیا شان ہے، جس کی علی کی یہ عظمت ہے اس کا اپنا کیا مقام ہے. ہم آل سمجھا کے تھک گئے تاکہ وہ جد امجد سمجھ آئے. جس کے بال ایسے ہیں وہ خود کتنا عظیم ہے. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. توجہ ہے؟ آؤ آج ہم سے ہمارے مکتب سے اسٹیج سے سنو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ کتابوں میں مت دیکھو بلکہ قرآن کی آیتوں میں دیکھو. ہمیں قصیدہ تھوڑا سا سنانا ہے اگر آپ سنیں گے تو، نہیں تو میں روک ساتھ دینا ہے اور ہر آج سمجھ. دیکھیں کیا کہنے ہمارے نبی کی، قرآن سے پوچھو جو الف سے انا اعطینا کل کوثر ہے. جو نہیں بولا شاید تو اسے سمجھ نہیں آئی. یہ حضور کا قصیدہ ہے. یہ سورہ کوثر حضور کی شان ہے. جب کافروں نے کہا کہ تو ابتر ہے، تیری اولاد نہیں ہے، تیرے بیٹے مر گئے ہیں، تیرا نسب نہیں چلے گا، تیرا سلسلہ نہیں چلے گا، تیری تبلیغ نہیں چلے گی، اللہ نے سورہ کوثر عطا کر کے اللہ نے کہا میرا نبی کسی کی اولاد نظر آئے نہ آئے تیری اولاد ہر جگہ ہوگی. اب میں نے شرح نہیں کرنی، میں صرف آیت پڑھنی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک آیت میں بھی ایک تقریر ہو سکتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قسمت سے آیا ہوں دوبارہ پتہ نہیں آؤں کہ نہ ہوں، زندگی کا کیا پتا، لیکن آپ کو قصیدہ سنا کے جاؤ. ایسے نہیں سنانا. یہ جو دیوار سے بیٹھے ہیں نا جاگ کے بیٹھے. توجہ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے جو الف سے انا اعطینا کل کوثر ہے، جو بے سے بشیرم و نذیرہ ہے. یار سبحان اللہ اس میں نہیں کہتے. خدا کے بندو سبحان اللہ کہنے سے اور پھر رسول اللہ کے ذکر سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں جو الف سے انا اعطینا کل کوثر ہے، جو با سے بشیرم و نذیرہ ہے، جو تا سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے. جیتے رہیے. جو سے سما اور رسل الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا ہے، جو ہے سے حولہ لنور یا من آیاتنا ہے معراج، جو ہے سے خاتم النبیین ہے، جو دال سے داعیان اللہ باذن ہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی یا کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں اسٹارٹ میں سورہ بقرہ میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میری وہ کتاب ہے جو بے عیب ہے. یا اللہ تیری کتاب ہے، تجھے صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بے عیب ہے. جس نے ماننا ہے مان لے گا. تو کہہ رہا ہے کہہ دے میری کتاب ہے. اللہ اس معاشرے کو اور محمد مصطفیٰ کے مقام کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ کتاب بے عیب ہے اور جس کے سینے پر آئی ہے وہ کتنا بڑا بے عیب ہے. آپ نے توجہ نہیں فرما رہے ہیں. آپ بڑی ضرورت ہے شرح کرنے کی. مثال سے سالے کل کتاب اولا رہے باقی جو رے سے رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. میں خود ہی داد دیتا ہوں اپنے آپ کو. جو رے سے رحمت للعالمین ہے، جو سے زینت الدارین ہے. بولے سبحان اللہ. جو سین سے سراجم و منیرہ ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. جو شین سے شاہدم و مبشرم و نذیرہ ہے. جو سواد سے صراط مستقیم ہے، جو سواد سے وضحاہا ہے. جو فیسے فاسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے. جو قال سے قد جاکم من اللہ ہے نور و کتاب مبین ہے. اللہ اکبر. آپ توجہ فرمائیں. جو اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے جو کاف سے کون ما صادقین ہے، جو وابا وا سے وما محمد الا رسول ہے، جو با جو میم سے محمد الرسول اللہ ہے،
یہاں پہ پہنچ گیا ہوں جو یا سے یاسین والقرآن الحکیم نعرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ توجہ ہے قصیدہ نہیں سننا چاہتے ہیں کبھی یا کیا کہنے کملی والے سے آگے بھی کوئی ٹرو یار 1400 سال ہو گئے یہی سن گیا کہنے کملی والے کہ بھئی آگے والے بھی کوئی سنایا کریں قرآن کیا کہتا ہے اچھی بات ہے اصل محنت نہیں کرتے یاد کرنا پڑتا ہے آپ قصیدہ سننا چاہتے ہیں کہ بس کر دو جن کا کیا کہنے ہمارے نبی کے قرآن سے پوچھو جن کا چہرہ والشمس والضحیٰ اللہ جس کی قسمیں جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہیں جن کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى جن کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جس کی آواز جس کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے میرے نبی کے صحابہ اے میرے نبی کی امتی جب نبی سے بات کرو اپنی آواز پہ کنٹرول رکھو نہ تمہاری آواز نبی سے آواز کے برابر آئے نہ بلند آئے بلند ہو اگر یہ غلطی ہو گئی ان تحبط اعمالکم تمہارے اعمال حبط ہو جائیں ایک ہوتا ہے ضبط ایک ہوتا ہے حبط ضبطی کی چیز واپس آ سکتی ہے حبط کی اتنی جسارت ہو گئی مقام مصطفیٰ دیکھے کس کی آواز کے برابر تمہاری آواز کلمہ پڑھا ختم ہجرت کی ختم جہاد کیا ختم نمازیں پڑھی ختم کیا نبوت کا انکار کیا ہے نہیں اللہ کا انکار کیا ہے نہیں رسول کا انکار کیا نہیں صرف تمہاری آواز نبی کی آواز کے برابر یا بلند ہو گئی تمہارا کلمہ پڑھا ختم ہو جائے گا مسلمانوں مقام مصطفیٰ دیکھو جو اللہ کسی امتی کی آواز کو نبی کی آواز کے برابر برداشت نہیں کرتا وہ کسی کی ذات کو محمد کے ذات کے برابر کیسے جو ہے یہ اللہ پروٹوکول دے رہا ہے اپنے نبی کو اللہ کہتا ہے خبردار میرے نبی کے آگے مات جاؤ توجہ ہے میرا خیال قصیدہ کے بغیر تقریر قصیدہ مکمل کرنا ہے ہاں جن کا چہرہ اچھا جن کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہیں جن کی زبان وما ينطق عن الهوى جن کی آواز یا ایھا الذین آمنوا ترفعوا اصواتکم فوق اور جن کا سینہ لم نشرح لک صدرک قبلہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ جو نہیں بول رہے نا ان کو وہ پتہ نہیں آپ نے کس سے بخشش کی امید رکھتے توجہ رکھنا موسیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ نبی ہے صاحب کتاب نبی ہے صاحب شریعت نبی ہے قرآن میں سب سے زیادہ اس کا ذکر ہے وہ کہتا ہے رب اشرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول دے محمد کے لیے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک تیرا کتنا اعزاز ہے کیا کہنے ہمارے نبی کے راویوں کی روایتوں میں مت دیکھو اللہ کے کلام سے دیکھو کہ مقام مصطفیٰ کا کیا ہے اسی لیے تو فخر کائنات ہے قبلہ صاحب کو میں سنا رہا ہوں اصل جسے دعا لینے کے لیے توجہ ہے اب آپ سنیں نہ سنیں میں سنانے پہ تو گیا آپ توجہ ہے آؤ قرآن سے پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے جس کی اطاعت میت اللہ میت رسول فقد اطاع اللہ کے تحت اللہ جس کی مشیت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے تحت اللہ کی اور جن کا بچپنا والضحیٰ واللیل اذا سجا الم یجدک یتیما فآویٰ میرا حبیب مجھے دن کے چڑھنے کی قسم مجھے رات کی قسم مجھے 24 گھنٹے کی قسم مجھے نور ظلمت کی قسم کیا میں نے تجھے ابو طالب نہیں دیا جب تو یتیم تھا کیا میں نے تیرے پرورش کا انتظام نہیں کیا یہ بھی تو قرآن قصیدہ ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ کیا تو فقیر نہیں تھا کہ میں نے خدیجہ کے ذریعے تجھے غنی کر دیا اللہ اکبر قرآن جس کا قصیدہ جس کا ماضی پاسٹ قرآن
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے مکے کے کافروں، کیا میں تم میں اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں؟ فقد لبثت فیکم عمرا، عمر گزاری ہے، کیا میرا کوئی عمل نبوت سے ہٹ کر تھا؟ جملہ نہیں لیا، یعنی اس حصے کو حضور اپنی نبوت کے دلیل کے طور پہ مست کہہ رہے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے جس کا ماضی فقد لبثت فیکم، اور جس کے پھر اللہ نے حکم دیا اور بے شک هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ہے، اور جس کی تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ، جو ہے اب تھک گئے ہیں، اب تھک گئے ہیں۔ اور جس کا علم علمک ما لم تکن تعلم، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم۔ اے میرا نبی، جس چیز کا نام ہے علم ہمیں تمہیں بخش دیا، اور جس کا علم غیب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی، اور جس کا حافظہ اللہ اکبر، جس کا حافظہ قرآن کہتا ہے فلا تنسا، ہم تمہیں ایسا پڑھا دیں گے کہ تم کبھی بھولو گے نہیں۔ ارے جس کے حافظے کی ضمانت اللہ دے رہا ہے، اس کے دماغ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اتنا دور سے ہمیں بلند ترین نقطہ بیان کر رہے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہم ایسا تمہیں پڑھا دیں گے فلا تنسا کہ میرا نبی تو کبھی بھولے گا نہیں۔ ارے جس کے بھولنے کی ضمانت اللہ دے رہا ہے، اس کے دماغ کی بات مت کرو۔ جو ہے کیا کہنے ہمارے نبی کا، قرآن سے پوچھو، جس کا مقام وسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے، ایمان بھی ہے، پھر ہے تقوی، تقوی بھی ہے یعنی مومن بھی ہو پھر متقی بھی ہو، دونوں بہت بڑی ڈگری ہیں، اس کے بعد بھی محمد کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور جس کا مقام صداقت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ہے۔ اللہ اکبر، جس کے مقام طہارت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجیے بار محمد۔ کیا کہنے ہمارے نبی کا، اللہ اکبر، کیا کہنے، جس کا علم، جس کی عبادت یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کیا بات ہے، میرا حبیب عبادت کم کر، تھوڑی کر، تیرے پاؤں پہ ورم آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے اللہ جیسے عبادت کا حق ہے محمد کر ہی نہیں سکتے۔ توجہ ہے، جس کی عبادت اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، پریشان تو نہیں ہوگا۔ اور جس کا بس مختصر کروں، قبلہ سمجھیے گا، جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے، اور جس کی انتہائی سفر تناؤ فتدلی فکان قاب قوس ادنی ہے، اور جن کا مکمل وجود وما ارسلناک الا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ بس اور بھی آتے ہیں، اگر کہتے ہیں تو نہیں بول بسم رہے اللہ، نہیں، بس پھر آتے ہیں تو اب تھوڑا سا سلسلہ شروع کریں گے، آتے آتی جائیں گے تو پڑھتے جائیں گے۔ اللہ قرآن مجید میں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ جیسا بنایا ہے ویسے بتایا ہے۔ علم نشرح، یہ ہے نا سورہ الزواج، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ جیسا اللہ نے قرآن میں بتایا کہ تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اور واقع ہی بلند کیا۔ دیکھیں کیسے بلند کیا۔
توجہ سے سنیے گا بچوں کو تھوڑا سا میسج ہے. اللہ نے اپنے نبی کا ذکر، ویسے تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ اللہ بلند ہے. اگر اس سارے سمندر کو وہ شارٹ جملے میں کہیں تو وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین. یعنی کتنی بلندی ہے، جہاں تک میری قدرت ہے وہاں تک اس کی رحمت ہے. رحمت للعالمین توجہ ہے. لیکن اللہ نے ایک عام مثال جو ہم سمجھ سکتے، سبحان اللہ، میں تو اس کو قبلہ اتنا مزے سے لیتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا مقام بخشا ہے. مجھ سے پہلے قبلہ فرما گئے اسی کی تھوڑی سی کیا مقام ہے. دیکھیں آذان اللہ کا حکم ہے. آذان میں اللہ کہتا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. آذان ہو جاتی. وہ تو عبادت کے لیے تھا نا کہ صرف اللہ اکبر کی 4 دفعہ کہہ دو تب بھی اذان ہو جاتی. رفعنا لک ذکرک میرا حبیب، میں نے اپنے نام کے بعد تیرا نام رکھا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے مجھے وہ اذان نہیں چاہیے جس میں تیرا نام نہ ہو، مجھے وہ نام نہیں، نماز نہیں چاہیے جس میں تجھ پر درود نہ ہو. اب اذان دے کر دیکھیں، وہ اذان باطل ہے، وہ اذان قبول ہی نہیں ہے. رفعنا لک ذکرک اذان مکے میں ہو، مدینے میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، مسجد میں ہو، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، جہاں جہاں اللہ کا نام بلند ہے وہاں محمد کا نام بلند ہے. توجہ ہے. اور نماز اس کے بغیر قبول ہے. رفعنا لک، قرآن مجید نے الگ مقام دیا ہے، بالکل جیسا حضور کو بنایا ہے ویسے بتایا بھی ہے. پریشان نہیں ہونا بیٹا، یہ ایسا زندگی میں پہلا موقع، یہ بھائی آئے ہیں بڑے دور سے، ورنہ میں بھی باتیں کر کے چلا جاتا. اتنے دور سے سفر کر کے یہ اب سارے جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں نا، ہر بندے کا اس گھنٹے کا میں ذمہ دار ہوں کہ اس گھنٹے میں نے ان کو کیا دیا ہے. باتیں سنائی ہے، کچھ دیا بھی ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، ممبر کی بھی ذمہ داری ہے. توجہ، سفر کیا 4 گھنٹے، واپسی کے 4 آنے کے، اور پھر حضور کو اللہ خاص مقام عطا فرما رہا. بس آخری پیسہ میں توجہ، قرآن مجید میں توجہ سے سنیں گے تو میں پڑھوں. کہیں اللہ کہتا ہے یاسین، کیا بات ہے، یا اے میرا سردار. کیا بات ہے. حضور کو کیا کہا؟ یاسین. اس کا مطلب ہے اکثر علماء سید کرتے ہیں، سردار. سید صرف محمد کے ساتھ، بے شک بے شک. سید صرف پیغمبر فرماتے ہیں انا سید ابن الاودا، اولاد آدم میں میں سردار ہوں. یار بولے نا یار، کون ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میں سردار ہوں، سید الانبیاء، انا سید الانبیاء. بلکہ سیادت جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں کے پاس. کیا بات ہے. جملہ سنیے گا جو سید بیٹھے، سیادت صدات سرداری صرف ان کے پاس ہے. کہا انا سید الانبیاء وعلی سید الاولیاء. کیا بات ہے. یار بولے تھوڑا سا قبلہ. محمد کیا ہے؟ سید الانبیاء. علی کیا ہے؟ سید الاولیاء. فاطمہ کیا ہے؟ سیدۃ النساء العالمین. الحسن حسین سید شباب. لیکن بڑا افسوس ہمیں ہوتا ہے کہ آج ہر بندے کو سید بنایا جا رہا ہے، سید لکھا جا رہا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ سید بھی بڑے بن رہے ہیں، اور جو غلط سید بنے نا اس کی بخشش نہیں ہے. حدیث ہے وہ کافر ہو جائے گا. جس نے اپنا نسب بدلا اس نے کفر کیا. اللہ کہے گا جس کا تھا نہیں کہلاتا کیوں تھا. آج وہ کراچی سے آ جاتے ہیں چل شاہ جی سے سید، پھر آگے بڑے مسئلے، پھر آگے رشتے، پھر آگے خونس، پھر آگے سید. یہ سب تباہی ہے. اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو آپ احتیاط کریں، اپنا نسب ڈھونڈیں. ایسا نہ ہو کہ کل رسول اللہ کا امتی پتہ نہیں کس قسم کا نکلے اور اپنی نسبت دے جناب سیدہ سے، معافی مانگے اللہ سے. سید صرف
یا رسول اللہ ہیں یا مولا علی ہیں یا ان کی پاک آل ہے، اس کے علاوہ کوئی سید بننے کی کوشش ہے؟ پریشان ہو گئے آج کل لکھا جاتا ہے سیدنا فلاں سیدنا فلاں سیدنا فلاں سیدنا فلاں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. آج وہ ایک دفعہ خبر سن رہا تھا واحد علی السعودیہ سیدنا نواز شریف. توجہ ہے، یہ اصل محمد مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کے لیے انہوں نے سب کے ساتھ سید رکھا. میں اتنی جسارت تو کر سکتا ہوں، یا غلام کو سید کہو یا آقا کو سید، یا محمد مصطفیٰ کو سید کہو یا پھر اس کے کلمہ پڑھنے والے کی صحابی یا امتی کو کہو. نہیں، یہ بتایا ہے کہ سید صرف محمد اور اس کی آل پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. توجہ میری طرف رہے. بہرحال میں آگے پوائنٹ تھا وہ یہاں بیان کرنے کے قابل نہیں کر دوں. یہ مودی ہے، مودی آپ کا پڑوسی مودی ہے نا، خدا اس کو گھر کرے. توجہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، وہ تو دے سکتا ہے. مکے کے کافروں کو ہدایت ہو گئی تھی، سے نہیں ہو سکتا. کبھی تو ہو جائیں گے نا، امام مہدی آئیں گے تو. توجہ ہے نا، ہاں وہ اللہ سے ہدایت دے، وہ کلمہ پڑھ لے. قبلہ صاحب کے ہاتھوں پہ زمانہ ایسا آ سکتا ہے، مثال دے رہا ہوں، قبلہ کے ہاتھوں پہ آ کے کلمہ پڑھ لے اور کہے کہ قبلہ کہیں گے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، لیکن تیرا نام چینج کرنا پڑے گا. اب نام رکھنا ہے مسلمان، یہ اس کا نام لکھ دے سید ضیاء الحق. کوئی مانے گا؟ کیوں؟ زمانہ کہے گا کل تھا تو بت پرست تھا، سید کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے، اس میں تو دو رائے ہے نہیں، نہ کل تک تو بت پرست رہا. بہرحال آپ سمجھتے رہیے گا، میں آگے جا رہا ہوں. توجہ ہے، سید صرف محمد مصطفیٰ ہے. اور میں کبھی آ کے بتاؤں گا کسی اور موقع پر، جب رشت کی بات آئی تھی اور بت توڑے جانے لگے تھے تو پیغمبر نے کہا آج بت وہ توڑے گا، آج میرے ساتھ بت وہ توڑے گا. جب اعتراض ہوا نا، یہاں بھی علی کو بلا رہا ہے، میدان میں بھی علی ہے، مسجد میں بھی علی ہے، کندھوں میں بھی علی ہے، گھر میں بھی علی ہے، باہر میں بھی علی ہے، بستر میں بھی علی ہے، ہجرت میں بھی. توجہ ہے، ہر جگہ علی. اب اسلام پھیل چکا ہے اور یہاں بھی علی کو بلا لیا ہے، تو ہم سے بھی کوئی خدمت لے لے. صرف یہ بت توڑنے ہے، اللہ کا گھر صاف کرنا ہے. تو میرے نبی نے کہا میرے صحابہ، میری پیاری جان سے دینے والے صحابہ، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج بت وہ توڑے گا جس نے زندگی بھر ان کو سجدہ نہ کیا. اس لیے حضرت علی کا لقب ہے کرم اللہ وجہہ. باقی سب کے لیے کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں بھائی؟ یہ صحابہ میں گنتے ہو تو یہاں پر تھے. کہا کہ علی صرف ان میں ایک ایسا کامل و اکمل مومن ہے جس نے آنکھ کے چھپنے تک بھی بت پرستی نہیں کی. توجہ، سید جی ہے محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، الحسن حسین سید شباب اہل الجنہ. بہرحال کہیں کہتا ہے یاسین، کہیں کہتا ہے طہا طیب و طاہر، کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی والے، کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر والے. تھک گئے. کملی والا بھی اسی کا دیا ہوا لقب ہے، چادر والا بھی اسی میں دیا ہوا لقب ہے. کملی والا تو یاد ہے، اچھی بات ہے. یہ چادر والے کو بلا دیا اس لیے کہ کملی میں اکیلا رسول تھا، چادر میں پائندرے بار. چلو بس، میں میلاد ختم ہو گیا، جشن ختم ہو گیا. آؤ، اللہ نے اپنے نبی کو خاص مقام دیا اور وہ مقام کسی کو نہیں دیا. 4 مقامات پر اللہ اپنے نبی کا نام لیتا ہے. 4. توجہ میری طرف رکھے، 4 مقامات پر پورے قرآن میں. توجہ میری طرف رکھے، پورے قرآن میں کتنی دفعہ نام آیا ہے؟ 4 دفعہ. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد.
صلوات بھیجے بارو. دیکھیے اللہ کتنے پروٹوکول سے کے ساتھ. ابھی سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. 144 سورہ آل عمران کہ محمد نہیں ہے مگر رسول. یہ قصیدہ ہے. وہ مکی ہے تو رسول, مدنی ہے تو رسول, گھر میں ہے تو رسول, میدان میں ہے تو رسول. اس کا پورا وجود رسالت ہے. آئیں قبلہ آئیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ آج ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا نام کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے. سننا چاہتے ہیں تو 5 منٹ لینے, ابھی میرا ٹائم ہے. گھبرائے. سورہ آل عمران میں کہا وما محمد الا رسول قد خلت قبل من رسل. یہ محمد نہیں ہے مگر رسول. مکے میں ہے تو رسول, مدینے میں ہے تو رسول, ہجرت میں ہے تو رسول, گھر میں ہے تو رسول. یعنی حضور ہر وقت رسالت کے دے رہے ہیں. جہاں شک شبہات غلطی کی گنجائش یعنی. اور کہا یہاں فوکس کیا ہے وما محمد الا رسول. دوسری آیت سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین. یعنی یہاں بھی فوکس رسول ہے اور خاتم النبیین. تیسرا سورہ فتح کی آخری آیت جو اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذی اشہد. یہ ہمارے کلمے کا جو حصہ ہے سورہ فتح میں محمد اللہ کے رسول ہے. یہاں بھی محمد کا نام لیا مگر رسالت. چوتھا نام آیا ہے سورہ محمد میں یا ایھا الذین آمنوا نزل یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بما نزل علی محمد وہو حق من ربہم. اے ایمان والو, اے صاحبان ایمان, ایمان لاؤ محمد پر اور جو اس پہ میں نے نازل کیا ہے اور وہ حق ہے اللہ کی طرف سے. توجہ 4 مقامات پر اللہ اپنے نبی کا نام لے رہا اور فوکس رسالت, احترام, رسپیکٹ کے ساتھ. اور دوسرے نبیوں کا نام کیسے لے یا آدم اسکن انت و زوجک فی الجنہ, یا نوح اہبط الی الارض, یا موسیٰ انی انا اللہ, یا عیسیٰ انی رافعک, یا یحییٰ خذ الکتاب, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. پڑھ جائیے سارے نبیوں کا نام. اللہ ان کو یا کہہ کے پوچھا کرتا اے آدم اے نوح. اور جب حبیب کا نام لیتا ہے تو رسالت, پروٹوکول, عزت کے ساتھ. مسلمان تجھے شرم نہیں آتی؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ کسی نبی کو محمد جیسا نہیں سمجھتا. امتی کیسے کھڑا ہو کر کہتا ہے وہ ہم جیسا. اللہ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ دوسرے نبیوں کو قرآن میں ایسے پکارتا ہے جیسے آقا غلام کو پکارتا ہے, اور اپنے حبیب کو ایسا پکارتا ہے جیسے محبوب کو پکارتا ہے. یہ پروٹوکول ہے, یہ عزت ہے. کیا بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسم اتنا پیارا نام ہے. حضور فرماتے ہیں جس گھر میں اولاد نہ ہوتی وہ نیت کی جائے کہ جو بچہ ہوگا ہم محمد رکھیں گے, بچی ہوگی ہم فاطمہ رکھیں گے, اور جس خاندان میں محمد ہو وہاں رزق کی کمی نہیں ہو, اور جس دسترخوان میں محمد ہو اس دسترخوان میں برکت ہوتی ہے. یہ محمد مصطفیٰ کی بات نہیں جس کا نام محمد ہو. ارے جس کے امتی کو یہ نام مل جائے اس کا اتنا مقام ہے کہ دسترخوان وسیع, تو جس کی آل ہو اس کا کتنا بڑا مقام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ محمد یہ کس نے نام رکھا؟ اللہ نے. یہی کہتے ہمارے نزدیک تو جو کہتے ہیں رسول 40 سال بعد رسول ہوا, ان کے نزدیک کس نے رکھا؟ جناب عبد المطلب نے یا ابو طالب نے, چچا نے یا دادا نے. چلو ان کی مان لیتے تو بات 2 ہاتھوں سے خالی نہیں. یا ان کا رکھا ہوا اللہ کو اتنا پسند تھا, یا اللہ نے وحی فرمائی کہ اس کا نام محمد ہے.
جبکہ اور کسی بشر کا نام اس وقت محمد نہیں تھا۔ اللہ نے عرش کے پردوں میں اس نام کو، جو اللہ اتنا بھی برداشت نہ کرے کہ میرے نبی سے پہلے کسی کا نام، کیونکہ بعد میں مورخ کہتا ہے وہ محمد تھوڑا تھا، وہ ہمارا محمد تھا، وہ ہمارے خاندان کا محمد تھا، وہ بنی ہاشم کا تھوڑا تھا۔ اللہ نے اس نام پہ پردہ رکھا اور سرکار ابو طالب یا حضرت عبد المطلب نے یہ نام رکھا۔ اچھا اس کا معنی کیا ہے؟ بس ختم کروں گا۔ بسم اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ محمد، جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ زیادہ سے مراد بس جتنا ہو سکتا، اس سے آگے کوئی تعریف کرنا، اس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ محمود اللہ کا نام ہے۔ آپ حضرت آدم نے دعا مانگی تھی اللہ بحق محمد وانت المحمود، تو محمد کے واسطے سے تو محمود ہے۔ محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ میں کہوں گا پروردگار تعریف تو تیری ہو رہی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ذرہ ذرہ تیری تعریف کر رہا ہے، تیرے انبیاء سے تیری تعریف، سارے تعریف تو تیری ہو رہی، تیرا نام ہونا چاہیے محمد۔ اور کبھی آپ نے سنا کسی نے اللہ کو محمد کہا؟ شاید کشمیر میں کہا نہیں کہہ سکتا نا، بولے یار محمد یعنی حضور کی ذات، یا اللہ تیرا نام ہونا چاہیے کیونکہ تعریف تیری ہو رہی۔ اللہ کہے گا اس میں کوئی شک نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے وہ ہے محمود، محمود جس کی تعریف کرے وہ ہے محمد، یعنی اللہ جس کی تعریف کرے۔ قرآن جس کا قصیدہ ہے، اب وہ شاعر کیا کہتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا کہ منہ بولتی قرآن کی ایک تصویر ہے۔ حضور کے بارے میں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا کہ منہ بولتی قرآن کی ایک تصویر ہے۔ سوچتی ہے دنیا، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ مقام مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ۔ بس ایک جملہ اور لے لے اور ختم۔ ما آتاکم الرسول، حشر آیت نمبر 7، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، جو رسول دیں۔ اس پر اگر آپ گوگل میں جائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے۔ انہیں حجر اسود کے پاس نا ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، یہ بخاری میں کتابوں میں میں جانتا ہوں انت لا تنفع ولا تضر، تو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان۔ انہوں نے اپنی جگہ اپنے عقیدے کے مطابق ٹھیک کہا۔ پیچھے حضرت علی تھے، انہوں نے کہا بھائی اللہ نے کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں کی جو فائدہ نہ دے یا نقصان نہ دے۔ توجہ ہے؟ بہرحال انہوں نے جس نظریے سے کہا وہ الگ ہے، مولا علی جس نظریے، مولا نے کہا یہ تو بہت بڑی گواہی دے گا قیامت کے دن۔ آپ جائیں نا حاجی وہاں پہ بوسہ لیتے ہیں اور وہ پھر دور سے ہاتھ بھی کرتے ہیں، جو حاجی کر کے آئے ہیں جن کا حاجی نہیں ہے، سعودیہ رہتے ہیں، ان سے پوچھیے، ان سے پوچھیے بھائی دور سے کیسے حجر اسود کو بوسہ ہو جاتا ہے؟ چلو جو دے رہے ہیں وہ تو بیچارے دے رہے ہیں، وہاں کہتے ہیں جی ہو جاتا ہے، سلام ہی تو کرنا ہے۔ تمہارا اتنا دور سے سلام ہو جاتا ہے تو زیارت کیوں نہیں ہوتی؟ ہم رسول کو جو سلام پڑھتے تھے مدینے کیوں نہیں جاتا ہے، کربلا کیوں نہیں جاتا؟ توجہ ہے، جیسے وہاں ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر کی بات سناتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا حجر اسود میں جانتا ہوں تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، لیکن انی ارا، میں نے دیکھا رسول اللہ کو قبلہ کا وہ تیرا بوسہ لے رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بوسہ لے رہے تھے۔ رسول اللہ نے بوسہ لیا اس لیے میں تیرا بوسہ لیتا ہوں۔ جو رسول دیں، آخری بات مجھے پتا ہے تھک گئے، جو رسول دیں لے لو۔ اچھا اس بوسے کی وجہ سے آج ہزار ہاتھ دنیا مر گئی بوسہ لینے کے چکر میں۔ حجر اسود ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر جناب گردنوں پہ ٹانگے رکھ کے ایک دوسرے اذیت دے کے مر جاتے۔ توجہ ہے؟ لیکن بوسہ ضرور لیتے ہیں، کہتے ہیں جی بوسہ نہ لیا تو پھر کیا ہوا؟ توجہ
توجہ توجہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو رسول دیں. بس مسلمان اتنا فرق ہے عقیدت کا، جسے ایک دفعہ رسول بوسہ دیں اسے تو لیتے ہو، جس حسن حسین کو صبح شام بوسہ دیں کہ باہر بوسہ لیں، کبھی سینے کا بوسہ، کبھی گردن کا بوسہ، کبھی ہاتھوں کا بوسہ. وہ حسن حسین یاد نہیں، ان سے پیار یاد نہیں. بس سامنے قد ما عطاکم الرسول، جو رسول دے. آخری بات، رسول اللہ نے بھیجے ہیں ہمارے لیے، تو یہ تو عظمت تھی. بشر المؤمنین، اب قرآن کہتا ہے نا، سورہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. اس کے بعد کیا ہے؟ بشر المؤمنین. تجھے شاہد بنایا، تجھے ہم نے نذیر بنایا، تجھے ہم نے سراج منیر بنایا، اور مومنین کے لیے خوشی کا بشارت لبیان لہم فضلا کبیرا، کہ تیرا وجود فضل کبیر ہے. ادھر سورہ جمعہ میں کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یعنی اللہ نے مکے میں نبی بھیجا یتلو آیات ویزکی ویعلمہ الکتاب والحکمہ. آگے جائیں وآخرین منہم، آگے کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ ہے. ادھر اللہ فضل کبیر کہتا ہے، ادھر کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے اس امت میں کہ تجھے بھیجا ہے محمد مصطفیٰ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فضل خدا. اسی طرح سورہ نساء میں 113 نمبر آیت میں کہتا ہے وَأَنزَلَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے میرے نبی ہم نے تمہیں کتاب دی ہے اور تجھے حکمت دی ہے. اس کے بعد کیا؟ علمہ کا ما لم تکن تعلم، ہم نے ہر چیز کا علم تجھے دیا ہے. وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ اللہ کا فضل ہے. تو سامعین محترم، ان آیتوں میں اللہ فضل کہہ رہا ہے محمد کی ذات کو. اور امام رضا سے پوچھا کہ فضل ہے کیا؟ کیا دولت ہے؟ کہا وہ تو نمرود کے پاس بھی تھی. کیا یہ اس کے بعد اولاد ہے؟ کہا وہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھی. کیا اقتدار ہے؟ کہا وہ تو فرعون کے پاس بھی تھا. کہ یہ فضل کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کی دی ہوئی نبوت اور امامت ہے. یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور علی کی امامت اور ولایت خدا کا فضل ہے. یہ کیوں ہے؟ والذی بعث یتلو علیہم، تاکہ علم. آج محمد مصطفیٰ کا وجود کس لیے ہے؟ کہ تجھے علم اور حکمت دیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے. توریت، زبور، انجیل، قرآن. یہ قرآن ہے. سورہ جمعہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، انہیں پاک کرے من الشرک من الکفر من النفاق، شرک سے نکالے، نفاق سے نکالے، کفر سے نکالے. محمد کی ذات جو علمہم الکتاب والحکمہ، انہیں علم اور قرآن کی تعلیم دے. کون؟ محمد مصطفیٰ کی ذات. تو ہمارے نبی کے وجود کا مقصد علم ہے، اور اس علم کو پیغمبر اللہ نے دیا اور کہا توریت تو تلاوت کر، زبور تو انجیل تیرے سینے میں ہے. علمہ کا ما لم تعلم، آسمان زمین کا ہر علم محمد کے سینے میں. یا رسول اللہ، آپ کے بعد علم کہاں سے ملے گا؟ کہا انا مدینۃ العلم وعلی اللہ. پھر یہ علم کا مدینہ جو ہے وہ علی اور اہل بیت ہے. پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا. اب پوری دنیا میں جہاں مدرسے ہیں، علماء ائمہ سے علم لے کر زمانہ رسول میں محمد مصطفیٰ کے صحابہ علی سے علم لیتے تھے. آج پوری امت کے مسلمانوں کے جتنے استاد ہیں وہ امام جعفر صادق کے شاگرد، تو اس گھرانے سے علم. پھر آگے یہ سلسلہ قبلہ صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. یا کب سے شروع ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی تقریب بہت بڑی بات. میں صرف جملہ کہوں، دنیا آپ کو پاگل بھی کہے گی، دنیا کو شاعر بھی کہے گی. گھبرانا نہیں، محمد مصطفیٰ کو بھی کہا. دنیا قرآن مجید میں شاعر اور مجنون کہا. جب اللہ کی آیات پڑھتے، اللہ کی بات کرتے، اللہ کے دین کی پھیلانے کی بات، یہ بات دیکھے پبلک ہے یا نہیں. یہ آپ کا خالی یہ ڈھانچہ وجود چھوڑ جانا بھی قیامت تک کے لیے صدقہ جاری ہے. آج آپ ہیں، کل کوئی اور چلائے گا، کوئی اور چلائے گا. تو سامعین قدر، نیت خدا پہ، اہل بیت پہ اور محمد والے محمد کے لیے خالص رکھیں. انشاءاللہ آپ کے اس ادارے کو ترقی ملتی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروردگارہ اس ادارے کو، پروردگارہ آج بہت بڑا جشن ہوا ہے، بہت بڑا مقام ہے.
آج تیرے نبی کا ذکر ہوا ہے، خود خدا ہو کر بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے، خود خدا ہو کر بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے، ایک محبوب کی خاطر سارا جہاں بنا ڈالے۔ میرے اللہ تو اس محبوب کے جہاں بنا سکتا تھا، ہماری دعا قبول نہیں کرتا، ایسا میں نہیں مانتا، میرا یقین ہے۔ اور حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی اہل سنت کے بھائی پڑھ رہے تھے، خاتمہ تھی، تو اس سے کوئی غلطی ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، یا وہ بے پردہ ہوئی، تھوڑے سے بال نظر آئے تو اس نے کہا پردہ کیا کر، نہیں تو اللہ پوچھے گا اور تجھے کوئی نہیں بخشوا سکے گا۔ اس نے حضور کا بھی کہہ دیا تو حضور غضبناک ہو گئے، کس نے کہا ہے کہ میں نہیں بخشوا سکتا؟ میرے کہنے سے تو اللہ قبلہ ہی بدل دیتا۔ رحمت للعالمین کے صدقے پروردگار اس ادارے کو آباد و شاد فرمائے۔ میرے اللہ تمام مومنین مسلمان جتنے یہاں آباد ہیں اتفاق اور محبت پیدا فرمائے۔ میرے اللہ یاد رکھیں حضور نے فرمایا امتی کا 40 گھر تک حق ہے، 40 یوں 40 یوں 40 یوں، اور اتنے حقوق آئے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں وراثت میں حصہ نہ دینا، تو کیسا پڑوسی ایک دوسرے کو تکلیف دیتا ہے۔ لا ایمان اللہ ہو، جس نے پڑوسی کو اذیت کی اس کو کوئی ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کی عزت کریں، قدر کریں، احترام کریں، دین کی بات ہے تو ساتھ دیں، نہیں پسند تو کہیں لکم دینکم ولی دین، قرآن نے یہی کہا ہے نا، یہ کہہ کے گزر جاؤ تیری بات تیرے ساتھ، ہماری بات ہماری ذات۔ بھائی ٹی وی سن لیتے ہو، چینل سن لیتے ہو، ہر پاس سے سن لیتے ہو، اور یہ بھی سن لینے میں کیا حرج ہے، نہیں پسند آئے تو کہہ دو تمہاری بات۔ لہذا اتحاد اتفاق کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید کا نچوڑ نکالے، اللہ نے فتنے اور شر کو نہ پسند کیا، وہ اللہ کے مغضوب میں آ جاتے ہیں، وہ اللہ کے غضب میں آ جاتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے نکل جاتے ہیں جو فتنہ فی الارض کرتے ہیں، جو مفسد فی الارض ہیں۔ امن پیدا کریے، اپنے وجود کو دوسرے کے لیے سکون پر سکون بنائیے، اور پھر دیکھیے اللہ تمہارے اوپر کیسے سکون کی بارش نازل کرتا ہے۔ علماء کی عزت کریے، عالم کا اللہ نے اتنے حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے عالم کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں من آہانا عالمان فہانی، جس نے ہمارے عالم کی توہین کی اس نے ہماری توہین کی۔ اس لیے کیونکہ آل محمد دیکھیں وہ جو نبی ہیں یا وہ تو اللہ کے طرف سے علم لے کر آتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں پڑھ کے رٹے لگا کے پتہ نہیں کتنی محنتیں کر کے بیچارے رات دن یاد کرتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ تو اللہ امام خود تو یہ ائمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، 12ویں امام جب غیبت شکرہ میں تھے، جب عالم آتے تو کھڑے ہو کر استقبال کرتے، کہتے تم وہ کام کر رہے ہو جو ہم نے کرنے، تو اتنی عزت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرمائے، مخالفین حاسدین ناقدین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ علماء حق کا سایہ جس امت کا بھی کوئی عالم ہے، حتیٰ شیعہ کے نزدیک تو اہل نصارہ، عیسائی، یہودی، جو بھی اہل، مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے اہل علم کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ اپنی قوم میں تو سردار ہے، تو ہم اپنوں کی نہ کریں۔ لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، علماء کی عزت کریں، چاہے وہ کسی فرقے کو، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں، سب کی عزت کرو، اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں عالم کو اس لیے نہیں کہ اللہ نے چنا کہ اسے علم دیا ہے، اللہ نے اسے چنا ہے تو اسے علم دیا ہے، ورنہ وہ بھی کہیں اور بیٹھا ہوتا۔ بار الہ آج جتنے مومن یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اس ادارے کو کامیاب فرمائے، یہ الہادی گلوبل ویلفیئر ہے، اسے ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ میرے اللہ میں ہر کی طالب علم کے لیے اضافہ فرما، ہماری ایک دو پریشانی ہمارے دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الدنیا والآخرہ یا رب العالمین بنبیک محمد مصطفیٰ وبعلیک علی المرتضی برحمتک یا اللہ تعالیٰ واسطہ تجھے محمد والے محمد عزت و عظمت کا، جو حاضرین کا بیمار ہے شفا، خصوصاً ان کے بھائی کو جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ میرے اللہ حاضر امین میں میرے سمیت قبلہ سمیت جو بھی مریض انہیں شفا کلی عطا فرما۔ اور ایک سورہ فاتحہ پڑھیں، بانی علیہ شاہ صاحب
روشن شاہ اور جتنے بھی بزرگ ہیں اس پوری دھرتی کے شیعہ سنی جتنے بھی دربار پہ ہیں اور حاضرین کے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ